وہ شخص جس نے کہا مجھے جہنم میں ڈال دو۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کوئی شخص خود کہے مجھے جلا دو، راکھ بنا دو، پھر میری راکھ کو ہوا میں اڑا دو۔ یہ کوئی پاگل آدمی نہیں تھا، یہ ایک ایسا شخص تھا جو اللہ سے بے حد ڈرتا تھا۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسے انسان کا جو بظاہر عام لوگوں جیسا ہی تھا۔ نہ اس کے پاس کوئی بڑی عبادتوں کی فہرست تھی، نہ راتوں کی لمبی نمازیں، نہ دن بھر کے روزے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اکثر غفلت کا شکار رہا۔ کبھی نماز چھوٹ جاتی، کبھی دنیا کی مصروفیات اسے کھینچ لیتی، کبھی دل چاہتا مگر عمل نہ ہو پاتا۔ اگر آپ غور کریں تو شاید وہ ہم میں سے ہی کوئی تھا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بڑا عالم، بس صرف ایک عام سا انسان جس کی زندگی میں کمزوریاں بھی تھیں، غلطیاں بھی، مگر ایک چیز تھی جو اسے باقی سب سے الگ کرتی تھی: اللہ کا خوف۔ ایسا خوف جو اسے رات کو سونے نہیں دیتا تھا، ایسا خوف جو اسے تنہائی میں رلا دیتا تھا، ایسا خوف کہ جب اپنے گناہوں کو یاد کرتا تو اس کا دل اندر سے کانپ جاتا، اور یہی خوف اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز بن گیا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، جب میں مر جاؤں تو میری لاش جلا دینا، پھر میری راکھ کو آدھی سمندر میں اور آدھی ہوا میں اڑا دینا۔ بیٹوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے سخت عذاب دے گا۔ پھر وہ مر گیا۔ وصیت کے مطابق اسے جلا دیا گیا اور اس کی راکھ کو ہوا اور سمندر میں اڑا دیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اچانک ایک حکم صادر ہوا، اے زمین، جو کچھ تم نے لیا ہے واپس کر دو، اے سمندر، جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے بھی لوٹا دو۔ ریت کے ذرات ہلنے لگتے ہیں، پانی میں حرکت، ہوا میں بکھری راکھ واپس پلٹنے لگتی ہے۔ ہر ذرہ جو ہوا میں اڑ رہا تھا، جو سمندر میں گرا تھا، سب واپس آنے لگا۔ اور پھر وہی انسان جس نے سوچا تھا کہ وہ چھپ جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا تھا۔ نہ کوئی پردہ، نہ کوئی بہانہ، صرف ایک بندہ اور اس کا رب۔ اللہ نے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کانپ رہا تھا، الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ اس نے کہا، یا اللہ، میں آپ سے بہت ڈرتا تھا، کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے اور میں تباہ و برباد نہ ہو جاؤں۔ اور پھر وہ فیصلہ آیا جس پر سب کچھ رک گیا۔ اللہ نے فرمایا، میرے بندے، تو نے مجھ سے خوف کیا، جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ اللہ سے سچا ڈر انسان کو وہاں بچا لیتا ہے جہاں اعمال بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک سچا خوف ہزار عبادتوں پر بھاری ہو جاتا ہے۔